ناظرین، آج پھر ایک نئے موضوع اور ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان خاور سلیم آذر آپ کو پھول ٹی وی چینل سے خوش آمدید کہتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو موضوع ہے یا آج کا جو الفاظ ہے وہ انسانی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہر انسان اس کا متلاشی بھی ہے اور اس کی کوشش اور اسے حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل رہتا ہے، اور ہمیشہ نہ صرف اس کو حاصل کرنے کا بلکہ دوسروں کو بھی اس کو حاصل کرنے کا درس دیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تو بڑا دلچسپ موضوع ہے اور بڑی ہی دلچسپ الفاظ ہیں جس کے اوپر میں آج بات کرنے جا رہا ہوں اور اپنے ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ الفاظ کا جو مطلب یا مفہوم ہے وہ ہم نے اپنے انداز سے لیتے ہیں۔ جہاں الفاظ کا مطلب ہمارے فائدے میں ہو تو ہم اس کو اپنے فائدے میں استعمال کر لیتے ہیں، اور جہاں الفاظ سے آپ کا مفاد نظر نہ آئے تو ہم اس کا معنی اور مفہوم بھی بدل لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے جو معنی ہیں وہ صرف ایک ہی ہے، اور سارے الفاظ جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ صرف ان کا استعمال جو ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے، ہم اس لفظ کو اچھا بھی بنا دیتے ہیں اور برا بھی بنا دیتے ہیں، یا پھر ان الفاظ کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے استعمال کرنے پر منحصر ہے کہ ہم اس کے اچھے نتائج پیدا کر کے اس لفظ کو اچھا بنا سکتے ہیں، اور اس کے نتائج ہم برے انداز میں پیش کریں گے تو اس لفظ کو ہم برا بنا دیں گے۔ تو اسی طرح جو آج کا لفظ ہے، جو آج کا موضوع ہے، وہ بھی کچھ اس قسم کی انسانی زندگی میں اس کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وفا۔ وفا کا لفظ انسانی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہر بندہ وفا کا متلاشی ہے، ہر بندہ وفا چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ وفاداری کریں، دوستی میں ہو تو وفادار دوست ہو، کسی سے رشتہ ناتا جوڑنے جا رہے ہیں تو اس میں وفاداری ہو، ہر جگہ پہ آپ وفاداری کا مطالبہ کرتے ہوئے دوستوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن میرا ان دوستوں سے ایک سوال ہے، جہاں آپ وفاؤں کے طلبگار ہیں یا وفاؤں کے متلاشی ہیں یا دوسروں سے آپ وفاؤں کو طلب کرنے میں ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں، تو کیا دوسرے لوگ ہیں جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں؟ وہی لوگ بھی آپ سے وہی مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں سے تو وفاؤں کا گلہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی وفاؤں پہ اور اپنی اداؤں پہ غور نہیں کیا کہ ہم معاشرے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ہم کتنے وقت اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم اپنی وفا کا دعوے دار بنا دیتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ بڑی وفا کی، میں اس کے ساتھ بڑا وفادار ہوں۔ لیکن تھوڑی سی اگر کہیں بھی آپ کی ناچاکی یا غلط فہمی یا تھوڑی سی بدتمادی کی فضا جب قائم ہوتی ہے تو ساتھ ہی ہم بڑے بڑے القاب کے ساتھ دوستوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو کسی دوسرے انسان کو رسوا کرتے ہیں یا اس کی رسوائی کا تماشا دیکھتا ہے یا کسی کو رسوا کرتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے یا کسی کی بے وفائی کے اوپر وہ ڈھول بجاتا ہے، تو یقیناً یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ہر چیز کو دوسروں کے ساتھ جڑا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو عملی زندگی میں یہ اس انسان، یہ شخص کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کسی وقت میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کہانی میرے ساتھ بھی تو دہرائی جا سکتی ہے۔ ہماری سوچیں ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ جہاں کسی دوست کو آپ دیکھیں کہ کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں مبتلا ہے، تو وہاں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی سابقہ گلے شکوے کے آپ کو اپنی وفاؤں کا تحفہ لے کر اس کے پاس خود پہنچ جانا چاہیے
اور ایک وفادار انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے مشکل وقت میں اس کے کام آ کر جو آپ اس سے دعاؤں کا تحفہ لیں گے وہ ہمیشہ آپ کی وفاؤں کو مضبوط کریں گے۔ ہمارے گاؤں اور دیہات میں لوگ اکثر یہ مثالیں دیتے تھے، ہمارے بزرگ، کہ دوستی میں اگر کسی کے گھر میں دودھ نہیں ہے اور اس کے گھر کی جو بھینس ہے وہ دودھ دینا چھوڑ گئی ہے، تو جب دوسرا دوست اس کے گھر آتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ اس کے گھر میں دودھ نہیں ہے، اس کے بچے دودھ کے بغیر بیٹھے ہیں، تو وہ اپنی بھینس وہاں لا کر اس اپنے دوست کے گھر چھوڑ جاتا تھا کہ جب تک تیری بھینس دوبارہ دودھ دینا شروع نہیں کرے گی اس وقت تک یہ بھینس آپ کے بچوں کے لیے میں دودھ دینے کے لیے چھوڑ کے جاؤں۔ یہ وفا ہے دوستی میں۔ اسی طرح کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہوتی تھی، گاؤں دیہات میں صاف ظاہر ہے ہم کہتے تھے لکڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، کسی کی خوشی غمی ہوتی تھی، کسی کے پاس چار پیر بسترے نہیں ہوتے تھے، تو جو دوست احباب جو آپ کے ساتھی لا کے اس کو دیتے تھے عملی طور پہ کہ یار یہ رکھ لو، یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، یا میرے پاس یہ چیز فالتو پڑی ہے یا میرے اس کام کی نہیں، اس کو آپ استعمال کر لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں واپس لے لوں گا۔ تو یہ جو سارے عمل ہوتے تھے یہ وفا کے عمل ہوتے تھے۔ ہم نے جب وفا کی جنگ لفظوں کی صورت میں شروع کی ہوئی ہے، صرف ہم اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، اس پہ عمل کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ اچھا کسی کو کھانا کھلانا، اس کو بھی ہم وفا کے زمرے میں لے آتے ہیں۔ اچھی کسی کو چائے پلا دینی، اس کو ہم وفا کے زمرے میں لے آتے ہیں۔ گاڑی میں بٹھا کے کسی پکنک پوائنٹ پہ جا گھما لینا، اس کو ہم وفا کہنا شروع کر دیا ہے کہ جب آپ کو یہ ساری چیزیں دوست سے نہیں ملتی تو آپ اس کو بے وفا کہنا شروع کر دیتے۔ بھائی وفا کے لیے جب عمل ہے تو عمل کے لیے پھر بڑے بڑے کام کرنا پڑتے ہیں۔ اس لیے جو وفا ہے یہ نیکی کا نام ہے، اور نیکی جو ہے وفا ہے، اور وفا جو ہے وہ نیکی ہے۔ یہ فلسفہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس کے ساتھ آپ وفا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وفا نام ہے عمل کا، اور اچھا عمل جو ہے وہ نیکی ہوتا ہے، اور اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا اور اس سے دعائیں بھی ملے گی۔ لہذا جب بھی کسی کے ساتھ وفا کرنے جائیں اس کو عملی زندگی میں اس طرح کریں، اس نیت کے ساتھ کریں وفا کو کہ یہ میرے لیے جو عمل وفا ہے یہ نیکی بن جائے اور اس کا مجھے اجر ملنا شروع ہو جائے، نہ کہ ہم اس نیت سے کریں کہ میں اپنی وفاؤں کو جتلانے کے لیے یا اپنے احسان کے نیچے کسی کو دبانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں یہی کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے ساتھ ہمیشہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کو جو بے وفائی کے طعنے مارنے سے باز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عملی زندگی میں عملی طور پر بطور نیکی سمجھتے وفا کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے بعد ہم جو اس لفظ کا اظہار زبان سے نہیں کریں گے بلکہ عمل سے کرتے دکھائی دیں گے، پھر دیکھو کیسے یہ لفظ آپ کے لیے نیکی کا بھی سبب بنتا ہے، آپ کی عزت کا سبب بھی بنتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے، اور آپ کی عملی زندگی کو کتنا آسان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ بڑا بابرکت لفظ ہے۔ اور بیگ مسلمان ہمیں ہمیشہ وفاؤں کا درس دیا گیا، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جب چلتے ہیں تو وفاداری کے ساتھ چلنے کا درس دیا گیا۔ اور ویسے بھی جو اچھے لوگ یا بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ وفاداری کے عمل کو ہمیشہ پھیلاتے بھی ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں، کیونکہ بڑے لوگ ہمیشہ اپنی قوم سے وفادار رہے، اپنے ملک سے وفادار رہے، اپنے شہر اپنے علاقے سے وفادار رہے، اپنی مٹی سے وفادار رہے، اور وہی لوگ جنہوں نے ان تمام چیزوں کے ساتھ وفاداری کی اور وہ وفادار بھی کہلائے، وہ معتبر بھی کہلائے، اور زمانے میں انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جو ہر ایک انسان کی خواہش ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اپنی مٹی سے، اپنے ملک سے، اپنی قوم سے، اپنے دین سے، اپنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہمارا جو وفاؤں کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ جڑا رہے، اور ہم
عملی طور پر اس کا حصہ بن کر وفاؤں کو پرفارم کرتے نظر آئیں اور وفاؤں کو بطور نیکی کا ذریعہ بناتے ہوئے دوسروں کے لیے نیکی کا اور بھلائی کا سبب بنے۔ تو ناظرین اسی بات پہ آج کا موضوع ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خاموشین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔